اب آ جائے ناظرین ایک اور بڑی خبر کی طرف، اور وہ جو بڑی خبر ہے وہ عمران خان صاحب کی حفاظت اور ان کی صحت کے بارے میں۔ سب سے پہلے انڈین میڈیا نے ایک خبر چلائی کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر چلائی انڈین میڈیا نے، اور انڈین سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر پھیلائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس پہ تشویش ہوئی، اور پھر پتا چلا کہ اچانک یہ خبر چلنا شروع ہو گئی ہے افغان میڈیا پہ بھی، خراسان میڈیا کے اوپر اور دیگر جگہ کے اوپر ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ یہ خبر آ گئی، اور یہ کلیم کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پہ اس خبر کے مطابق جیل کے اندر قتل کیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی جانب سے اس پہ رد عمل آنا فطری تھا، لیکن وہ بہت سمجھدار اور بڑے محتاط ہیں، باشعور لوگ ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک سازش کے طور پہ لیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی خبر اگر آتی ہے تو اس کے اوپر رد عمل کیا آئے گا۔ اگر تو ایسا کچھ کیا جا رہا ہے تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس قسم کا مذاق کرنے والے یا اس طرح کی حرکت کرنے کا کوئی سوچے گا بھی نا تو ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال یہ خبر چلوائی گئی پہلے انڈیا سے اور اس کے بعد افغانستان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر آپ موقف لے لیجئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خیریت سے متعلق افواہوں پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل اور حکومت سے مطالبہ۔ افغانستان اور بھارتی میڈیا کے پلیٹ فارمز اور غیر ملکی سماجی رابطے کے اکاؤنٹ سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی خیریت سے متعلق گھناؤنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم حکومت وقت اور وزارت داخلہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس افواہ کی فوری اور واضح تردید اور وضاحت کرے، اور فوری طور پر جناب عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے۔ چیئرمین عمران خان کی صحت، سلامتی اور موجودہ حیثیت کے بارے میں سرکاری سطح پر شفاف اور باضابطہ بیان جاری کیا جائے، اور اس طرح کی خطرناک اور حساس نوعیت کی افواہوں کے پھیلاؤ کے محرکین کی تحقیقات کر کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ قوم اپنے قائد کے بارے میں کسی بھی طرح کی غیر یقینی یا ابہام کو برداشت نہیں کرے گی۔ عمران خان کی سلامتی، بنیادی انسانی حقوق اور آئینی تقاضوں کی حفاظت حکومت کی براہ راست ذمہ داری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کو یقین دلاتی ہے کہ ہم ان افواہوں کا سدباب کرنے اور سچ سامنے لانے کے لیے ہر قانونی اور سیاسی قدم اٹھائیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی شعبہ اطلاعات کی جانب سے مطالبہ بھی سامنے آیا اور ان کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ اب اڈیالہ جیل حکام کو پھر حکم دیا گیا حکومت کی جانب سے کہ افواہ بہت پھیل گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس پہ بلیو نہیں کر رہی، جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، ایک دن پہلے افواہ پھیلائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اڈیالہ جیل کے اوپر حملہ کر دیا، چڑھائی کر دی، جبکہ وہاں موجود صحافیوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج خبر یہ چلوائی گئی انڈین اور افغان میڈیا کے اوپر، یہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی بہنوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سخت تشویش ہے ہمارے بھائی کی صحت کے حوالے سے اور اس کی سلامتی کے حوالے سے، ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ اب اڈیالہ جیل سے جو پیغام آیا اور انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جیل میں مکمل طور پر صحت مند ہے، افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ان کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، اور اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کی خبر میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ جناب جیل حکام نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کیا، تو ایک تو تردید آ گئی۔ دوسرا ایک چیز اور ہے، یہ شاہد خٹک صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے ہمیں پہلے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر مجھے اڈیالہ جیل سے زبردستی کہیں منتقل کیا جائے یا اڈیالہ جیل سے مجھے کہیں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے تو پورے خیبر پختونخوا کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کا حکم تھا، اس کو شاہد خٹک صاحب نے بتایا کہ اگر مجھے شفٹ کیا جائے تو خیبر پختونخوا کو فوری طور پہ بند کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کی جیل اور ان کے کیسز کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب نے بھی جاری کیا، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اسپیشلی منگل کے دن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں، ان کی ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر حاضری یقینی بنائی جائے۔ ہمارے جتنے بھی عمران خان صاحب کے ٹکٹ پر لوگ الیکشن لڑے ہیں، چاہے وہ جیتے ہیں چاہے وہ ہارے ہیں، ان کی ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجودگی ضروری ہے۔ جو وہاں موجود نہیں ہوگا ہم اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے۔ وہاں اس لیے احتجاج ضروری ہے کہ وہ خان صاحب کے کیسز نہیں لگا رہے۔ 1 بجے کے بعد وہاں سے اڈیالہ جیل جائیں اور خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں، یعنی پہلے جائیں عدالت میں کہ کیسز لگے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں اور وہاں ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جیل میں ہو اور ہم اس کے نام پر منتخب ہونے والے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے۔ سہیل افریدی، یہ ویسے مشقت زیادہ کرنی نہیں پڑے گی، ایک آدھے ہفتے میں عاصم منیر صاحب کا پروگرام مکمل ہو جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی دوبارہ شروع کر دی جائیں گی، عمران خان صاحب کے کیسز بھی دوبارہ عدالت میں، جیل کی جو عدالت ہے اس کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گے، تو چیزیں واپس نارملائز کر لی جائیں گی۔ صرف عاصم منیر صاحب اپنے گولز یا اپنے ٹارگٹس جو ہیں ان کو اچیو کر لیں، ان کی تاحیات استثناء، تاحیات مراعات اور تاحیات جو چیزیں ہیں
وہ ان کے کنٹرول میں آ جائے تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ ایک اور تاحیات کا کیونکہ ذکر چھڑا تو ایک ریٹائر جج صاحب ہیں جسٹس ریٹائر مشیر عالم صاحب, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑا مذہبی نوعیت کا سٹیٹمنٹ ہے, لیکن کیونکہ وہ سابق جج ہیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تاحیات استثناء شرک کے برابر ہے. ویسے شرک وہ جرم ہے جس کی اللہ معافی نہیں دے, تاحیات استثناء شرک کے برابر ہے. یہ ایسا ہے کہ آپ خدا کی برابری کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. مجھے کہا گیا ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے, ہو سکتا ہے ہماری توجہ دلانے سے وہ اپنی اصلاح کر لیں. یہ بات جناب جسٹس ریٹائر مشیر عالم صاحب نے کی کہ شاید ان کے یہ کہنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے, لیکن مجھے معاملات کوئی ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک کے بعد ایک عجیب و غریب کاروائیاں کر رہی ہے. ناظرین ایک اور خبر جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے ہے. اس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل کے اندر تھی. پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو جو ہے وہ آخری سماعت کی گئی تھی جسے منسوخ کر دیا گیا, اور اب ایک مرتبہ پھر اسی کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہونی تھی بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی, لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور اگلی تاریخ اب بعد میں بتائی جائے گی. وکلا کو آگاہ کر دیا کہ جیل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی سماعت نہیں ہوگی. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. اب آج کیونکہ جمعرات کا دن ہے, آج کے دن میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے. سہیل آفریدی اگر گئے تو یہ 8ویں مرتبہ عدالتی آرڈر لے کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے, اور اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو تواتر کے ساتھ 8 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے لیڈر سے ملاقات کے بغیر واپس آئے گا. ایک تو ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگتے, دوسرا کیسز نہ لگانے کے پیچھے آپ کو پتا ہے پہلے عامر فاروق صاحب تھے, اب ڈوگر کورٹ بن گئی ہے, سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے ہیں, تو ایسے انصاف تھوڑی ملے گا عمران خان صاحب کو. پورا کا پورا عدلیہ کا نظام ہی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے, اور اب عدلیہ جو ہے وہ ایک ماتحت ادارہ بن کے رہ گیا ہے. آزاد عدلیہ پاکستان میں نہیں ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. سرکاری اعداد و شمار یا سرکاری رپورٹ کے مطابق 14 لاکھ مزید پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں پاکستان. اس کے بعد پنجاب کی حکومت نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے, پھر جو پولیس سے گن ڈلوایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے, لیکن اس کے باوجود لوگ نکل کے آتے رہے اور تحریک انصاف کے جھنڈے نکال کے لاتے رہے, جبکہ سہیل آفریدی نے خود لوگوں میں کھڑے ہو کر عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کروائی. سیاست کا تو ستیاناش ہوا پنجاب میں, اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پھیلائی ہوئی نفرت ہے. اسی طرح سے ایک دور میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنگلہ دیش کے جو شہری ہیں ان کے خلاف نفرت پھیلائی تھی, اور ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں مشرقی پاکستان کے رہنے والے ان کے خلاف بڑے صوبوں میں, یہاں پنجاب میں, سندھ میں, یہاں پہ نفرت پھیلائی گئی, اور اس نفرت کے نتیجے میں پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. آج اسی طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. ایک ایسے صوبے کا چیف منسٹر جو چھوٹا صوبہ ہے جس کے 4000 ارب سے زیادہ پیسے آپ نے دینے ہیں اور آپ اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے, اور وہ محرومیوں کا بھی شکار ہے. پھر مصیبت زدہ صوبہ ہے, وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, باقاعدہ وہاں پہ دہشت گرد امپورٹ کر کے وہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا, اور جس طریقے سے دہشت گردی وہاں پہ سپانسر کر کے لائی گئی, جس طرح سے دہشت گردوں کے لیے بارڈر نرم ہوئے, اور ان دہشت گردوں نے جیسے دہشت گردی پھیلائی ہے, جس طرح ان کی معدنیات پہ قبضہ کیا جاتا ہے. جب آپ ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک بیکوم صوبے کا وزیر اعلیٰ بڑے صوبے میں آیا ہے, تو بجائے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا, اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا, اس کے ساتھیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا. پنجاب اسمبلی میں جب وہ گئے تو ان کو دھکے مارے گئے, بلکہ دھکے مار کے وہاں کی سیکیورٹی ان کو باہر تک گھسیٹ کر لے گئی. مینا خان افریدی کے ساتھ بدتمیزی کی, ان کے ساتھ دیگر جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی. پھر بڑی مشکلوں سے وہاں پہ مقامی لوگ اور کچھ تھوڑا سا مینا خان افریدی وغیرہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اور پولیس کو پھر روکا گیا کہ بدتمیزی بند کریں. یہ جو پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی ہے. بعد میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بتایا کہ یہ سیکیورٹی نے معافی مانگی, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے, ہم ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم مجبور ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. اب ناظرین سیاست کا تو ستیاناش ہوا, انہوں نے صحافت کا بھی ستیاناش کر دیا پنجاب میں. پنجاب اسمبلی کے اندر جب یہ پتا چلا کہ سہیل آفریدی صاحب کو یہاں پہ بات کرنی ہے, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر وہ آئے, انہوں نے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اور وہاں بڑی کھل کر باتیں ہوئی, تو اس کے بعد ایک پریس بریفنگ رکھ لی گئی. اب جب پریس بریفنگ کے لیے یہ سہیل آفریدی صاحب کو وہاں پہ لایا گیا تو پتا چلا کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے صحافی موجود ہیں جو عام طور پہ پنجاب اسمبلی کو کور کرنے کے لیے نہیں آتے. دیکھیں پنجاب اسمبلی کے جو صحافی ہیں نا ان کے پاسز بنے ہوئے ہیں,
ان کا وہاں پہ الیکشن بھی ہوتا ہے. پنجاب اسمبلی کے صحافی الیکشن لڑتے ہیں, صدر اور جنرل سیکرٹری ان کا بنتا ہے, ان کی پوری ایک ٹیم بنتی ہے, اور یہ درجنوں کی تعداد میں ہیں, اخبارات کے بھی ہیں, ٹی وی چینلز کے بھی ہیں. تو پنجاب اسمبلی کے باقاعدہ صحافی موجود ہیں جو الیکشن بھی لڑتے ہیں, ان کی اپنی ایک باڈی بھی ہے. لیکن میں نے جو صحافیوں سے بات چیت کی, انہوں نے کہا جی کئی ایسے صحافی آ گئے جنہیں ہم نہیں جانتے. یہ زیادہ تر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں, کچھ صحافی دیگر میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں. یہ صحافی اچانک سے اندر آ گئے, ان کو پرمیشن کس نے دی, کس نے ان کو اندر آنے دیا, آپ کچھ نہیں جانتے. یہ صحافی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ہی وہاں ماحول خراب کیا. خیبر پختونخوا سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ صحافیوں نے, جو لائے گئے صحافی تھے جن کو پلانٹ کیا گیا تھا وہاں پہ, انہوں نے کافی بدتمیزی کی, کافی ہلڑ بازی کی. ہوتا تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی اور صوبے سے کوئی رہنما آتا ہے یا کوئی پہنچتا ہے تو سب سے پہلے صحافتی برادری میں سے ایک سینئر آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ اٹھ کر کہتا ہے جی اب آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اب ہمارے سوالات ہیں ان کے جواب آپ دے دیں. پھر باری باری سوال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہلڑ بازی تھی, بدتمیزی تھی, سب نے موبائل فون نکالے ہوئے تھے اور باقاعدہ ایک پلانڈ اٹیک سوالات کا کیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے. یعنی اگر آپ سوالات دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مہمانوں کے ساتھ ان صحافی گدوں نے کیا کیا. آپ سمگلر ہیں, یہ سوال کیا گیا. آپ چرچ لے کر آئے ہیں, یہ سوال کیا گیا. لاہور کیسا لگا خیبر پختونخوا میں, آپ سڑکیں کیوں نہیں بناتے, یہ سوال کیا گیا. اور یہ سوال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شاید کبھی خیبر پختونخوا گئے بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا کام ہوا اور کیا کام رہ گیا ہے. خیبر پختونخوا میں آپ جائیں تو پولیس آپ کے ساتھ ایسی زیادتی کبھی نہیں کرتی. خیبر پختونخوا میں آپ جائیں اور آپ جلسہ کرنا چاہیں تو آپ کو کبھی کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ پنجاب کے اندر آتے ہیں, ابھی پوری کمپین کی ہے کیپٹن صفدر نے خیبر پختونخوا میں, کسی نے اس کو نہیں روکا, کسی نے بدتمیزی نہیں کی. یہ جب مرضی جاتے ہیں اور آتے ہیں. لیکن یہاں پنجاب کے اندر بدتمیزی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے اور صحافیوں نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا. یعنی انڈیا سے بھی آ جائے نا مہمان تو صحافی ان کے ساتھ بھی کبھی ایسے بدتمیزی نہیں کرتے جو دشمن ملک ہے. یہ تو پاکستان کا اپنا صوبہ ہے اور وہاں سے جو مہمان آئے ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کی گئی اور باقاعدہ ان کو پلانٹ کیا گیا. یہ پلانٹڈ کوسچن تھے اور یہ پلانٹ کر کے جان بوجھ کے ایسے گھٹیا اور گندے سوالات کروائے گئے اور انسٹیگیٹ کیا گیا کہ کسی طرح تصادم ہو جائے. مینا خان افریدی نے ایک سخت جواب دیا جو غیر ضروری تھا. یہ جواب وہ گریز کر سکتے تھے, لیکن جب بہت لگاتار آپ کے اوپر جبر ہوتا ہے, لگاتار آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, آپ کو دھکے دیے جاتے ہیں, آپ کے ساتھیوں کو مارا جاتا ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ہیٹ آف دا موومنٹ میں انسان کے منہ سے ایسی بات نکلے. لیکن آپ کا ٹیسٹ بھی یہی ہوتا ہے, آپ کا امتحان بھی یہی ہوتا ہے, آپ کو یہیں پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اور یہ ٹریپ کیا گیا تھا اور مینا خان افریدی جو ہے وہ جذباتی ہو گئے. انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو غیر ضروری تھا. وہ اس جواب سے گریز کرتے تو سارا کا سارا بلبا موجودہ پنجاب حکومت کے اوپر ہی رہتا اور انہی صحافیوں کے اوپر ساری تنقید ہوتی. بڑی بدتمیزی کی گئی. اسی طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ علیمہ خانم کے ساتھ کی جاتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر, اور اسی طرح کے کریکٹرز کو یہاں پہنچایا گیا ہے. اب ناظرین, اس کے علاوہ جو لاہوری ہے انہوں نے تو محبت کی اور بہادری کا ثبوت دیا ہے. لاہوری نکلے, فیملیاں نکلی, وہ آئے, انہوں نے آ کر لبیک کہا, وہ کافی دیر کھڑے رہے. ابھی یہ دورہ آگے چلتا رہے گا. ابھی سہیل افریدی صاحب یہاں پہ کوٹ لکھپت جیل میں جو قید ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا کچھ وکلا کے ساتھ ملاقات ہے, وہاں پہ وہ ایک خطاب کریں گے اور دیگر کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی سہیل افریدی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. اس نے کہا جی جس نے کپڑے بیچنے تھے قوم کے لیے, یاد ہے آپ کو شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ کہ مجھے اس قوم کے لیے اگر اپنے کپڑے بیچنے پڑے تو میں کپڑے بیچ دوں گا. تو وہ کپڑے بیچنے والے نے پی آئی اے بیچ دی اور پی آئی اے بھی اونے پونے ہی بیچ دی, اور پی آئی اے ایسی بیچی ہے کہ قیامت تک پاکستانی یاد رکھیں گے کہ کسی نے پاکستان کا سودا کیا ہے. اب ناظرین, پولیس کے حوالے سے یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کچھ گردش کر رہا ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر. ایک میسج بظاہر دکھائی دیتا ہے جیسے کسی پولیس والے نے اے ایس پی شہر بانو نقوی کا ایک میسج کاپی کر کے پوسٹ کر دیا. بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے. اس میں اوپر 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں جہاں پولیس والے ناکے پہ کھڑے ہیں. ناکا ہے 180H کٹ کے اوپر. 180H جو ہے وہ شریف فیملی کا ماڈل ٹاؤن والا علاقہ ہے. اب اس پہ جو شہر بانو نقوی صاحبہ کی جانب سے جو ایک نظر آتا ہے رپلائی 6:51 میں شام کو, لاسٹ ٹائم دے کیم فرام ہیئر, نو فلیگز شوڈ بی ڈسپلیڈ, یعنی کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر نہیں آنا چاہیے.